السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی کوئی بات جس پر آپ نے عمل کیا ہو، جو کچھ کل پڑھا تھا ہم نے؟ ان کو عادت تھی کہ فون پر خدا حافظ کہہ کے فون رکھتی تھی، تو انہوں نے خاص طور پر یاد رکھا کہ السلام علیکم کہنا ہے اختتام پر بھی۔ اور پہلے ان کی روٹین تھی کہ گھر میں ایک دفعہ انٹر ہونے کے بعد سلام ہوتا، اور کل انہوں نے کئی بار اوپر سے نیچے آتے ہوئے، نیچے سے اوپر، آگے پیچھے، یعنی اوٹ کے بعد سلام کیا۔ ایک چیز جس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں سے صرف گھر میں ہی نہیں سلام دعا، بلکہ گھر کے باہر بھی ان کو سلام کرنے کی عادت ڈالنی ہے اور پوچھنا ہے۔ اور سب اس کو میک شور کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ جس کا ایک مسلمان دوست ہے لیکن اس کے باوجود وہ دونوں آپس میں سلام نہیں کرتے، یعنی جو لوکل کلچر ہے اسی کے مطابق ہی گریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو اپنے ہوم ورک کے طور پر لکھ لیجئے۔ آگے احادیث پڑھتے ہیں، پھر کچھ اور چیزیں بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ آن لائن اسٹوڈنٹس کی۔ باب 135، پیج نمبر 686۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم یکم برکۃ علیک وعلى اہل بیتک، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو تلقین کر رہے ہیں، جو کہ بچے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو صرف سلام کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائی، اس کا فائدہ بھی بتایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کیسے دی جاتی ہے۔ ہم عام طور پر صرف حکم دیتے ہیں یا کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، اس کا فائدہ نہیں بتاتے۔ تو فائدہ بتانے سے وہ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ عموماً فائدوں کا حریص ہوتا ہے۔ تو مثلاً بچوں کو برکت کا مفہوم کیسے سمجھائیں گے، ریلیٹ کریں عام روزمرہ زندگی سے۔ مثلاً کیا بلیسنگ، بچوں کی زبان میں بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے۔ جیسے بچے عام طور پر پیسے جمع کرتے ہیں تو ان کو اور اس پہ انکریجمنٹ کے لیے پرائز دیتے ہیں، یا جو بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا ایک طرح سے بونس، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی بچے کو حرص ہو یا بچہ اس کے انتظار میں ہو، تو اس مثال کے ذریعے آپ اس کو سمجھائیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ گھر والوں پر سلام کرو گے تو تم پر بھی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ عام طور پر آپ دیکھیں گھر میں چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ بچے بھی دیکھتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کسی چیز کا ضرورت مند ہو گیا، کوئی مشکل ہو گئی، کسی قسم کا کوئی کھچاؤ ہے، جو بھی ڈیلی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آخر وہ براہ راست انوالو نہ بھی ہوں تو ان کے کان میں تو پڑتے رہتے ہیں۔ تو ہر شخص مسائل کا حل چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کی فضا خوشگوار ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو جب گھروں میں برکت آئے گی تو سکون آئے گا، خوشیاں آئیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مسائل حل ہوں گے۔ تو جو بھی براہ راست کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کی مثال سے بھی بات سمجھا سکتے ہیں، ورنہ جنرل سینس میں بھی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ یعنی بچوں کو نان مٹیریل چیزوں سے بھی ریلیٹ کر کے بتانا چاہیے، تاکہ ہر وقت وہ صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں ہی کو فائدہ نہ سمجھے۔ باب السلام علی الصبیان، عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعله، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انس نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا اس پر عمل کیا، اس کو دہرایا، اور دوسرا اگلی جنریشن کو بھی سکھایا۔ علم، عمل، ابلاغ۔ علم کا کیا مطلب ہے؟ خود جانا۔ عمل،
کیا اور کر کے دکھایا، اور ابلاغ آگے سکھایا. یہی صراط الذین انعمت علیہم ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا اس کے ساتھ بھی اہتمام ہے. اہتمام کی بات ہے نا، امپورٹنس کی بات ہے، کس کے نزدیک کیا اہم ہے. آج ہمارے بچوں کے لیے کون اہم ہے؟ جو بھی کوئی ان کے ہیروز ہیں وہ اسی کے مطابق ہی پھر چیزوں کو لیتے ہیں، وہی ڈسکس کرتے ہیں، وہی آگے پہنچاتے ہیں. اب دیکھیے کہ انس کی عمر صرف 10 سال ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ کی عمر اس وقت 50 سے اوپر ہے. ایک 10 سال کے بچے کو ایک 50 سال سے اوپر کے انسان سے کس طرح محبت ہوئی؟ کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو اس کے عمل کو غور سے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ وہ چیز نہیں ہے حضرت انس جو آپ کی کسی کہی ہوئی بات کو دہرا رہے ہوں، بلکہ آپ کے کیے ہوئے کام کو رپورٹ کر رہے ہیں، آگے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. وہ ان کے دل پر بنے ہوئے گہرے نقش ہیں. اگلی جنریشنز تک دین اسی طرح پہنچایا جا سکتا ہے، ان کو محبت سے سکھایا جا سکتا ہے. عام طور پر ہم جنریشن گیپ کی شکایت کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ کچھ چیزیں ہم اپنے سر پہ ویسے بھی سوار کر لیتے ہیں. آج کے بچے ایسے ہیں، یہاں کے بچے ایسے ہیں، یہ بچے ایسے ہیں، اس دور کے بچے ایسے ہیں. وائی آل دس؟ کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ وہ کہاں سے آئے؟ ہم نے پیدا کیا ان کو، ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں. اور ہر دور کے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ضرور ہوتی ہیں، وہ معاشرے سے بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی اور سے پہلے ہمارے بچے ہیں. تو ہمیں نہ کسی دور پہ نہ کسی اور پہ کسی پہ بھی ذمہ داری نہیں ڈالنی، ذمہ داری خود قبول کرنی. ایکچولی پتہ کیا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ مشکل نہیں. جب آپ ایکسپٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی اپنی سوچ بدلے گی، پھر آپ کے طریقے بدلیں گے، پھر آپ چل پڑیں گے. اگر آپ عربی کی حدیث پڑھ سکتے ہیں بغیر عربی پڑھے تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. آدمی کا اپنی بیوی کو، اپنی محرم عورت کو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا. اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اور ایک روایت میں ہے بوڑھی عورت تھی. وہ چکندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی یعنی پکاتی، اور جو کے کچھ دانے پیستی اور وہ بھی ساتھ یعنی اس میں ڈال دیتی جیسے حلیم بناتی. جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے اسے سلام کرتے تو وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ہر جمعے وہ جمعہ پڑھ کے جانے والوں کو کھانا کھلاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اجنبی کو سلام کیا جا سکتا بشرطے کہ فتنے کا خوف نہ ہو. فتنے کا خوف کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو اپنی عزت و عصمت اور کسی ایسے غلط تعلق کا اندیشہ نہ ہو تو محض سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی عورت بھی مرد کو کر سکتی ہے، شرط یہی ہے. ظاہر ہے ایک سلام کرے گا دوسرا جواب دے گا نا. ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں، وعن ام ہانئ فاختہ. ہم فاختہ کہتے ہیں نا، وہ ایک پرندہ ہوتا ہے، ام ہانی کا نام ہے فاختہ. فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحدیث. رواہ مسلم. حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی. پس میں نے آ کر سلام عرض کیا اور آگے لمبی حدیث ذکر کی.
ٹھیک ہے. ام ہانی کون تھی؟ آپ کی کیا لگتی تھی؟ چچا کی بیٹی. تو چچا کی بیٹی محرم نہیں ہوتی نا، تو اس باب میں اس لیے یہ حدیث لائیں. اگلی حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا. ابو داؤد ترمذی حدیث حسن ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، اور ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیا. پیچھے بھی گزر چکی حدیث. اگلا باب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاستروه إلى أضيقه رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پہ چلنے پہ مجبور کرو. یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی ہو چکی تھی، تو یہ مخصوص حالات کے تحت اس لیے کہا گیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک خاص ماحول میں خاص کانٹیکسٹ میں ہے یہ حدیث. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام بیسیکلی مسلمانوں کا شعار ہے، اور دوسری طرف اگر ان کی کوئی گریٹنگ ہے جیسے ہیلو ہائے ہے تو وہ ایک الگ چیز. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم متفق علیہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہا کرو. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے. یاد ہے کسی کو؟ کیونکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود کے کچھ لوگوں نے آ کر سلام کیا تو سلام کرنے کی بجائے کیا کہا؟ سام کا لفظ بولا جس کا مطلب ہے موت. تو حضرت عائشہ کو سمجھ آ گئی، وہ بہت ناراض ہوئی. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کو کیا کہا ہے؟ میں نے ان کو وعلیکم کہا ہے، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر واپس. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے سلام کرنے میں بدنیتی شامل ہے تو پھر اس کو اسی طرح جواب دیا جا سکتا ہے. وعن اسامة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على مجلس فيه اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدة الاوثان واليہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان ساری حدیثوں کو اگر ساتھ ساتھ پڑھے کہ حسب موقع اور حسب حالات معاملہ کیا جائے. مشرکین کے بعد آگے وہ ڈیش کے اندر ہے. اب مشرکین سے مراد کون ہوتے ہیں؟ ایکچولی یہ حدیث بہت اچھی ہے اس بات کو واضح کرنے میں. ایز اے ٹرم مشرک کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں. عبدہ عبد کی جمع ہے، جیسے طلبہ ہوتا ہے، اور اوثان وثن کی جمع ہے. تو بت پرست کے لیے کبھی کبھی لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے وثنی. وثنی کا مطلب بت پوجنے والا. ٹھیک ہے، تو مشرکین کون ہوتے ہیں؟ جو بتوں کو پوجتے ہیں. ورنہ تو مسلمانوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، اہل کتاب میں بھی شرک پایا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا. اور حدیث میں اتنی وضاحت سے بات اس لیے کی گئی تاکہ یہ پتہ چلے کہ کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے نان مسلمز کا. اگلا باب جب مجلس سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہو تو سلام کرنا مستحب ہے. یعنی ایک سلام تو ہے آتے وقت اور دوسرا سلام جاتے وقت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ فائق نہیں. یعنی جتنا ثواب آتے وقت سلام کرنے کا تھا اتنا ہی ثواب جدا ہوتے وقت سلام کرنے کا ہے. یعنی یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. یہ مراد ہے. یہ پیپر ہے آپ کے پاس؟
مومنوں کے مابین الفت ڈالنے کی دعائیں، سلام، مصافحہ، معانقہ، خندہ روئی، اچھی بات، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی. پہلی دعا پڑھی ہے سب مل کر، ربنا اغفر لنا شابش، سوچ کے پڑھیے، اب مانگیے. اچھی دعا ہے نا، سب کو مطلب آتا ہے. دوسری دو دعاؤں کے بھی آئی ہوپ کہ آپ کو پروننسیشن آتا ہے. تیسری دعا جو ہے اس کا کہلوا دیتی ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، حبک تیری محبت کا. اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب اور محبت، من یحبک اس شخص کی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے. والعمل اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں. الذی وہ جو، یبلغنی پہنچا دے مجھ کو، حبک تیری محبت تک. چونکہ سلام کا باب ہم نے پڑھا اور سلام ذریعہ ہے مومنوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا، اور اس کے علاوہ یہ دعائیں بھی مومنوں کے مابین محبت پیدا کرتی ہیں. عام طور پر لوگ جب کسی انسان کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اسے کنڈیم کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، اصل اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے اور بندوں کی محبت تو شاید ضروری نہیں. جبکہ اسلام ایک معتدل دین ہے اور ہر ایک کا مقام اپنا اپنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا مقام ہے، بندوں کا اپنا مقام ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور محبت کا جذبہ ہوتا بھی سارے جذبوں سے شدید ہے. ایسی صورت میں اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہ ملے تو یہ غلط جگہ جا اٹکتا ہے اور پھر انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس جذبے کی بھی اصلاح کرے اور اس کو چینلائز کرے. تو سب سے پہلے وہ محبت مانگی گئی جو ہر محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. بندوں کی محبت تو چاہیے مگر صرف ان کی جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، بس یہ معیار ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ ان بندوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتے ہوں. کیا فائدہ ہوگا؟ صالحین کی دوستی، اور پھر وہ اللہ ہی کی طرف لے جائیں گے، وہ اپنے تک نہیں اٹکائیں گے، وہ ذریعہ بن جائیں گے کس کا؟ اللہ کی محبت میں اضافے کا. اور اگر کوئی دنیا کا بندہ ہے، مال کا بندہ ہے، یا کسی اور چیز سے محبت رکھنے والا ہے، تو پھر اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو لازماً اس کی کمپنی یا اس کی محبت آپ پر اثر انداز ہوگی، اور آپ بھی انہی چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے جن سے وہ محبت رکھتا ہے. اگر ان کو دنیا سے محبت ہے تو پھر آپ کو بھی ان کی وجہ سے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے طریقوں پہ چلتا ہے. تو یہاں پر وحب من یحبک. پھر تیسری چیز، مختلف کاموں سے بھی انسان کو محبت ہوتی. مثلاً آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کو کس کام کی محبت ہے، کون سا کام اچھا لگتا ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام اچھا لگتا ہے، یا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. سبھی مجبوری ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر ہی چیز مجبوری. یہ تو پھر زندگی بڑی مصیبت ہے. کچھ نہ کچھ کام تو ایسے ہونے چاہیے نا جن کو انسان شوق سے کرتا ہو، شوق ہو اس کا، اور منع بھی نہیں ہے.
ان کو کارپینٹری کا اس قدر شوق ہے کہ انہوں نے پورا گھر توڑ کے خود بنا لی. گڈ. اور کوئی شوق نہیں، نہ سلائی، نہ کڑھائی، نہ کوئی صفائی، نہ کچھ. مجھے کڑھائی کا بہت شوق تھا اور میں نے اتنی زیادہ کی ہے، اتنی زیادہ کہ میرے ہاتھ ہمیشہ سوئیوں سے وہ سوراخ رہتے تھے میرے ہاتھوں میں. اور میں جب کلاس 9 میں تھی تو میں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا تھا کہ میں پورا سال ایک سوئی استعمال کروں گی، صرف سیلف ڈسپلن کے لیے. میں اسے گمنے نہیں دوں گی، ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور اسی سے ہی سارا کام کروں گی. اور الحمدللہ پورا سال نہ وہ سوئی گمی نہ ٹوٹی، اور اسے بے شمار کام کیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان اپنے آپ کو خود سزا دے نا، یا خود اپنے ساتھ عہد کرے کہ یہ میں یوں کر کے چھوڑوں گی، اور پھر کرے انسان اس کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ استقامت آتی ہے چیزوں میں. ہے تو بالکل سلی سی چیز، بے وقوفی کی بات، لیکن کسی بھی چیز کو اپنے لیے پابندی کر لیں، کوئی پابندی رکھ لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی یا یہ کروں گی، اب اس پہ خود قائم رہیں، کوئی آپ کو اوپر سے نہ دیکھنے والا ہو. پینٹنگ کا بھی بہت رہا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن. اور جب میرے والد مجھے دیکھتے یا میں کچھ بن رہی ہوتی یا کاٹ رہی ہوتی، ہوتا ہے کریز ہوتا ہے، ذرا سے فرصت ملی فوراً شروع کر دیا. وہ ایک ہوتا نہیں ختم کر لوں، اتنے دن میں کرنا ہے. اچھا جب میں سلائی کرتی تو میں ہمیشہ ٹائم رکھتی تھی کہ 20 منٹ میں اتنا پورا ہونا چاہیے، اور پھر جم جاتی کہ بس 20 کے اندر ہی پورا کر، کسی کے ساتھ نہیں، خود اپنے ساتھ عہد ہو رہے ہیں. اور سب بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے سی کر بھی پہنایا اور اپنے ہاتھ سے بن کے بھی پہنایا، الحمدللہ سب کو. لیکن میرے والد جو تھے وہ بہت پیار سے اصلاح کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو سب کر رہے ہیں، تم وہ کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. پھر میں کہتی تھی اچھا، مگر پھر تھوڑا تھوڑا پھر ان کے سامنے کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. پھر آہستہ 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 انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور ہم نے چپ چپ کے اپنا نہیں چھوڑا، پھر ان کا غالب آ گیا. کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے نا، آپ سب کا یہی تجربہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو ریپلیس کر دیتا ہے نا، ہر شوق کو. لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا اس کو بے پناہ شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شوق برے نہیں ہوتے، لیکن ہر چیز کا مقصد ہونا چاہیے زندگی میں. اگر آپ سی رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی انسانوں کی خدمت، کوئی مدد، کوئی ہنر، کوئی سلیقہ، کچھ تو یعنی کہ کام کرنا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کام کرتے تھے. تو یہ ہے کہ کام کرنے چاہیے اور آنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی انسان کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر فرصت نہ ملے ان کاموں کی تو پھر جو اللہ دے. اور پھر یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، وَالْعَمَلْ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اس کام کی محبت دے دے جو تیری محبت سے قریب کر دے. خواہ وہ بندوں کی عیادت ہے، خدمت ہے، قرآن کا پڑھانا ہے، کوئی بھی کام ہے. بظاہر کام کی شکل کوئی بھی ہو سکتی، بظاہر کام سراسر دنیا کا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ کام ذریعہ بن جائے کس چیز کا؟ اللہ کے قرب کا. اگلی دعا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہم اے اللہ، الف بین قلوبنا، الفت ڈال دے ہمارے دلوں کے درمیان. اور الفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بادلوں کی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا سورۃ النور میں، ثم یؤلف بینہ. بادل آپ دیکھیں کہ جب پانی اٹھتا ہے تو ہوا کے ساتھ شامل ہو کے جب بادل بنتے ہو، پھر بادل بادلوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو کس طرح ایک لیئر ہو جاتی ہے کہ جس سے کوئی اس میں، جب بارش برستی ہے نا تو برسنے والے جو بادل ہوتے ہیں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفت والی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یکجان ہو جاتے، کوئی ان میں فرق نہیں نظر آتا.
تو مومنوں کی الفت کیا ہے کہ پھر ان کے درمیان کے فرق مٹ جائیں، رنگ کے، نام کے، نسل کے اور دنیاوی اونچ نیچ کے، وہ سب ختم. جیسے حضرت عمر کیا کہتے ہیں حضرت بلال کے بارے میں، سیدنا ابی بکر اعتق سیدنا بلال، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا. وہ بھی آقا ہے، وہ بھی آقا ہے، ایک غلام تھے اور ایک آزاد ہے، برابری ہو گئی. اس کو الفت کہتے ہیں، مومنوں کے درمیان الفت. یہ جو اسٹیٹس کے فرق ہم قائم کر لیتے ہیں نا اور کلاسز میں لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں. وہ اصلح ذات بیننا، اور ہمارے درمیان اصلاح کر دے، یعنی تعلقات کی. وہدنا سبل السلام، اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے. کون سے ہیں وہ راستے؟ جنت کے راستے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، جنت کے راستے کے لیے سبل السلام آتا ہے، ہدایت کا راستہ اور جنت کا راستہ. ونجنا، اور ہمیں نجات دے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف. وجنبنا الفواحش، اور ہمیں بچا لے بے حیائی کی باتوں سے. ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر میں ہے اور جو چھپی ہوئی ہیں، سامنے بھی اور چھپ کے بھی کوئی غلط کام نہ کرے. وبارک لنا، اور برکت دے ہمارے لیے، فی اسماعنا، ہمارے کانوں میں، یعنی اچھے سننے والے بنے، گڈ لسنرز بنے. وہ ابصارنا، اور ہماری نگاہوں میں کہ عبرت والی نگاہیں. وہ قلوبنا، اور ہمارے دل یعنی غور و فکر کرنے والے ہوں، یعنی اس سے ہم خوب خوب فائدہ اٹھائیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ خوب خوب فائدہ اٹھائیں. وہ ازواجنا، اور ہماری بیویوں، یعنی شوہر بھی اور بیوی دونوں معنی زوج کے ہوتے ہیں. ذریاتنا، اور ہماری اولادیں، ان میں بھی برکت. وتب علینا، اور ہم پر مہربان ہو جا. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سب مل کر اس کو ایک دفعہ پڑھیے. اگلی دعا. یہ دعا جو ہے یہ مسنون دعا نہیں ہے، لیکن کہیں پڑھی تھی میں نے تو مجھے اس کے الفاظ اچھے لگے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اردو میں ہمیں خود نہیں بعض اوقات ایسے الفاظ آتے، تو چونکہ اس موضوع سے متعلق تھی اس لیے پھر میں نے اس کو وہاں سے لکھا. اس میں بعض دعائیں جیسے ہم اپنی زبان میں مانگتے ہیں، تو اس دعا کو آپ کس طرح پڑھیں گے جیسے ہم اپنی زبان میں کوئی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو مسنون دعا سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. زبان تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اچھے الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اللہم، اے اللہ، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ان ہذہ القلوب، کہ یہ دل، قد اجتمعت، تحقیق جمع ہوئے ہیں، علی محبتک، تیری محبت پر. یعنی جو لوگ بھی اللہ کے دین کی خاطر کہیں اکٹھے ہوئے ہوں تو یا اللہ یہ تیرے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں. والتقت، اور ملے ہیں، علی طاعتک، تیری اطاعت پر، یعنی تیری اطاعت کرنے کے لیے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، ملاقات کی، ورنہ اور تو کوئی چیز نہیں اکٹھا کی نا آپ کو. وتوحدت، اور ایک ہوئے ہیں، علی دعوتک، تیری پکار پر. جیسے نماز کے لیے پکار آتی تو مسجد میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی تیری پکار پر لبیک کہنے کے لیے یہاں ایک ہوئے. فوثق، تو مضبوط کر، باندھ دے، اللہم، اے اللہ، رابطتہا، ان کا بندھن. ربط رسی کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی ربطہ کا معنی تھا باندھنا، رابطو، تو اللہ ان کا بندھن باندھے رکھ، یعنی ان کو جوڑ کے رکھ. وہ ادم، اور دائمی رکھ، ودہا، ان کی محبت کو، یعنی یہ محبت ہمیشہ کے لیے ہو. وہدہا، اور ان کو راہ دکھا، سبلہا، اس کے راستوں کی، یعنی سیدھے رستے کی مراد ہے. وشرح صدرہا، اور ان کا سینہ کھول دے، بفید الایمان بک، تجھ پر ایمان کے فیض سے، یعنی ایمان کے فیض کے ساتھ ان کے دلوں کو کھول دے. وہ جمیل توکل علیک، اور خوبصورت توکل کے ساتھ
جو تجھ پر ہو، یعنی تجھ پر توکل کرے اور بہترین توکل، جیسے صبر جمیل آتا نا، ایسے توکل کا بھی جمیل. وَأَحْيِهَا، اور ان کو زندہ رکھ، بِمَعْرِفَتِكَ، اپنی معرفت کے ساتھ، یعنی اپنی پہچان کے ساتھ ان دلوں کو زندہ رکھ. وَأَمِتْهَا، اور ان کو مار علی الشہادتی، شہادت پر، فی سبیلک، تیرے راستے میں. اِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بے شک تو ہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. اللہم اِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ قَدْ اجْتَمَعَتْ عَلَى مَحَبَّتِكَ وَالْتَقَتْ عَلَى طَاعَتِكَ وَتَوَحَّدَتْ عَلَى دَعْوَتِكَ فَوَثِّقْ اللَّهُمَّ رَابِطَتَهَا وَأَدِمْ وُدَّهَا وَاهْدِهَا سُبُلَهَا وَاشْرَحْ صَدْرَهَا بِفَيْضِ الْإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمِتْهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. ایک دو آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیٹرز ہیں، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بچوں کو ہم کس طرح کب سلام کرنا سکھائیں؟ کیا خیال ہے؟ بچوں کو سلام کرنے کے سکھانے کی ایج کیا ہے؟ گود سے؟ 1 سال کی عمر، 2 سال کی؟ کب شروع سے؟ ٹھیک ہے، یہ میل آپ کو بتاتی. Dearest and respected Ustaza, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to share the story about my niece Rumaisa with you. When she was born, we all were so excited that we kept on peeking into her cot to see her. And whenever we saw her, we used to say Assalamu alaikum. When she was a few months old and started responding to our voices, the minute she would hear anybody saying salam anywhere within her hearing range, she would turn her head and look at the person and start making cooing sounds. But when we called her by her name, she would not respond in any way at all. At first we did not understand this because usually the children learn to respond to their names first. After a while we realized that she thought her name was Assalamu alaikum. Sometimes unconsciously people talk to very small children by making babbling sounds. But if we spread salam, even newborn babies recognize this piece of greeting and start responding to it very early. Alhamdulillah, this also helped my niece to learn this greeting very easily when she started talking. Wassalam Yusaira. Saying salam. Respected Ustaza, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, when you mentioned about your college time and saying salam to college mates, it reminded me of my time in college and university, where I never saw or heard such practice. That's why I was very amazed when I first visited Al-Huda in Karachi. Everyone was greeting me with salam and smile on their face. Although I was the visitor and the environment was very strange for me. But I must say that I was very impressed. And then, when class ended, I saw students made queue to greet you, and they were very desperate to say salam to you. You walked answering everyone, and then you saw me with smile and shook hands. That was my first ever salam with you. That day was one of the beautiful days of my life, which I could never forget. Nowadays, I am recalling those days a lot because we are writing translation for Surah Al-A'raf, and that was the first ever surah which I heard with understanding from you. Alhamdulillah. Wassalam Anisa. ایک اور اس میں سوال تھا بچوں سے متعلق جو اس دن بات ہوئی تھی، اور وہ سوال یہ تھا کہ ان کا 13 سال کا بچہ ہے جو when he comes تو وہ کہتے کہ he hugs me and sometime I feel uncomfortable. چونکہ بچے بڑے ہوتے جاتے تو پھر ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے چھوٹی سی، سمی خان نے لکھی ہے، مسلم بوائز گائیڈ ٹو لائفس بگ چینجز. تو جن کے بھی بچے اس ایج میں ہیں جیسے 11 12 سال 13 سال کے، اور جو چینجز ان میں آ رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور بعض اوقات یہ نہیں انہیں بتا سکتے کہ اسلامکلی ان کو کن کن چیزوں کو بتانا چاہیے. تو آپ ان کو خود بھی پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں اور خود بھی ساتھ بیٹھ کے ان کے پڑھ کے ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں جو فرائض کی بات ہے یا جو
واقعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو تو ان میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اور وہ باتیں اگر ہم خود ان کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی اور سے شیئر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.